اچھا عثمان، میرا خیال یہ تھا کہ اس پرٹیکولر پوڈ کاسٹ میں وہ تمام سوال جو میرے ذہن میں پچھلے 2-3 ماہ سے تھے، اور جب بھی میں کسی سے جو حج پلان کر رہے ہوتے ہیں یا آرزو رکھتے ہیں حج پہ جانے کی، تو ان کے ذہن میں بھی یہی سوال ہوتے ہیں. پہلا کویسچن مجھے بتائیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے حج پیکج اناؤنس ہوتا ہے اور جو پرائیویٹ آپریٹرز کے تھرو حج کیا جاتا ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کا جو پیکج ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کی کیونکہ 90,000 گورنمنٹ حاجی ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی، اور پرائیویٹ کے بھی تقریباً اتنے ہی نمبرز ہوتے ہیں، 50-50 میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. اور چونکہ پرائیویٹلی جو ہم ارینج کرتے ہیں، ہم سب کی اپنی اپنی ارینجمنٹس ہوتی ہیں. اسی طرح ہم بائنگ بھی اپنی اپنی کرتے ہیں، بلک میں نہیں کرتے. گورنمنٹ چونکہ 90,000 کی ارینجمنٹس ایک ساتھ جا کے کرتے ہیں، بائنگ ساری بلک میں ہوتی ہے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلنگ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کافی کاسٹ افیکٹو ہو جاتا ہے. صحیح. دوسری چیز یہ کہ ان کا پیکج 40 ڈیز سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اب انہوں نے شارٹ بھی انٹروڈیوس کیا، لیکن 40 ڈیز کا نارملی پیکج ہوتا تھا. تو 40 ڈیز میں وہ زیادہ تر حاجیوں کو حرم سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ رکھتے ہیں، اور وہاں پہ اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر وہ صلوات کے لیے، نمازوں کے لیے شٹل سروسز ارینج کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ فوڈ کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، 1 ڈش، اور وہ ایک ڈفرینٹ میکینزم کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ان کی جو مینا کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، اس میں چونکہ اب اس سال زون وائز ڈیوائڈ کر دیا ہے، زون 1، زون 2، زون 3، ہر زون کی الگ پرائسز ہیں. تو ان کی نارملی زیادہ تر حجاج جو ہے وہ زون 5 میں ہیں، جو کہ سب سے بی کیٹیگری ہوتا ہے، اور باقی انہوں نے کچھ بی میں بھی کیا ہے. تو وہ ملا کے اس طرح سے کاسٹ کافی کم ہو جاتا ہے ان کا. پھر 40 ڈیز کے پیکج میں پی آئی کے ساتھ ان کی ڈیل ہوتی ہے، یا سعودیہ کے ساتھ، اس کی بھی جو ایئر لائن کی جو فیئر ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ایک اوور آل جو پیکج بنتا ہے وہ تقریباً کراچی سے آپ سمجھیں کہ 10.5 سے 11 لاکھ روپے تھا، اور اپ نارتھ سے تقریباً 11-11.5. تو یہ سب سے زیادہ جو امپیکٹ کرتا ہے وہ آف کورس کاسٹ کو کرتا ہے. دوسری طرف اگر میں فیملیز کے بارے میں پوچھوں، ایک حاجی کا ایکسپیرینس کیسے ویری کرے گا اگر وہ ایک پرائیویٹ آپریٹر کے ساتھ جاتا ہے، یا پھر ایک گورنمنٹ اگر کوٹے پہ جاتا ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے جو حج کرایا جا رہا ہے اس پہ جا رہا ہے. تو ایکسپیرینس میں ایک تو آپ نے کہا مسافر شاید زیادہ کرنی پڑے گی، کھانے کی ورائٹی اتنی نہیں ملے گی، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی، کیونکہ اکثر لوگ واپس آ کے میں نے سنا ہے کہ کچھ تکلیف کا، کچھ ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے پچھلے سال، کووڈ سے پہلے تک یا کووڈ کے بعد تک بھی لوگوں کا رجحان ڈفرینٹ تھا. ہمارا ایک پیکج ہوتا ہے جس میں ہم 8 رات مدینہ منورہ کی آفر کرتے تھے، جس میں 40 نمازیں لوگ پڑھ لیں. وہ اس پیکج میں سب سے زیادہ حاجی آیا کرتا تھا. لیکن اس وقت اب سالوں میں یہ دیکھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں سر، اب کیا ہو گیا کہ لوگ شارٹ پیکیجز کو پریفر کر رہے ہیں، اور اس میں مدینہ 3-4 دن ہوں اور باقی مکہ میں 3-4 دن ہوں. تو زیادہ تر لوگوں کی جو چوائس ہے وہ یہ ہو گیا کہ جی ہمیں 12 سے 15-16 دن کا پیکج دے دیں. تو وہ جو ہمارا 21 دن 22 دن یا 25 دن والا جو پیکج تھا، جس میں مدینہ کے 8 دن، مکہ مکرمہ میں 5 اسٹار ہم ہوٹل دیتے ہیں 9 دن کے لیے، پھر عزیزیہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ پیکیجز کی جو نمبرز ہیں وہ کافی کم ہو گیا.